طلبا اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے اور یہاں حکومتی مخبرین بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ کہتے ہیں میرے بارے میں کہنے دیتا ہے، حالانکہ میں جب عربی پڑھتا ہوں تو یہ میرے حال میں عربی کو گالیاں سمجھتے ہیں۔ سپیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ سگنل نہیں صحیح آنے پہ کٹ کٹ کے تو میں اب ان بچوں کے ذوق کے لیے، شوق کے لیے اپنا جو تقریر کا خطبہ ہے وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتاوی رضویہ کا خطبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں پھر محبوب عثمانی کا بھی آخر میں ذکر ہو جائے گا اور حضرت پیشوا اہل سنت نے جو تاریخ لگا ہے کہ رسول اللہ کے بانی اور سرپرست ہیں، آپ نے بھی بڑی جامع اس پر گفتگو فرمائی اور حقیقت میں آپ نے خیر الکلام ما قل و دل گفتگو فرمائی ہے۔ تو میں بھی بس بات مختصری کر کے انشاءاللہ اجازت، حضرت کا حکم تھا بھئی آپ نے پیر صاحب کے آستانے پر آنا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کسی اسمبلی پر قبضہ کرنے کا، نہ حکومت پر قبضہ کرنے کا، نہ کسی اور مشن کے لیے ہم نکلے ہیں۔ ہم صرف اس لیے نکلے ہیں کہ حضور کی عزت، ناموس اور ختم نبوت پر پیرا ہو، حضور کا دین تخت پر آئے اور جو بھی طریقہ اس میں اختیار کرنا پڑے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت جس طرح فرما رہے تھے کہ اب برات استحلال سمجھنے کے لیے بھی 8 سال بندہ درس نظامی پڑھا ہو تو اس کو پتہ چلے گا برات استحلال کیا ہوتا ہے۔ تو جو درس نظامی کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے بچے بھی جو ہے وہ نوکریوں کی خاطر، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نوکریوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے 20 سال کی ہے لیکن میں نے نوکری رسول اللہ کی ہے۔ میں نے ایک جمعہ بھی حکومت کے ایما پر نہیں پڑھایا، بلکہ انہوں نے کہا ڈنگی پر تقریر کرو جمعے پر، تو میں نے کہا ڈنگی کے لیے اور دن رکھو، جمعے میں ڈنگی کی تقریر نہیں ہوگی۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ میرے آنے سے پہلے نا پیر مکی کے جو محراب تھا اس پر ڈنگی کا بورڈ لگا کر ایک اور مولوی کو تقریر کرائی۔ میں پیر مکی بھی ڈنگی پر تقریر ہوئی، جب میں داخل ہوا تو بورڈ لگا ہوا تھا اوپر ڈنگی مکاؤ، تو میں نے کہا یہ کون کہتے تھے؟ ابھی مولوی صاحب آپ ادھر داخل ہوئے، مولوی صاحب ادھر سے نکل رہے، ڈنگی پر تقریر کر، ڈنگی پر تقریر، مچھر پر تقریر پیر مکی کے منبر پر کرنے کا، یعنی ختم نبوت پر تقریر نہیں کرنے دیتے تھے مجھے، اور اسی پر میں نکلا ہوں وہاں سے۔ وہ کہتے تھے ناموس رسالت پر آپ یہاں گفتگو نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا جس مسجد میں ڈنگی پر تقریر ہو سکتی ہے اس پر ممتاز قادری کے بارے میں تقریر کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہرحال یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، اس پر تو وہ کتاب لکھیں گے تو پھر قوم کو پتہ چلے گا۔ ستیا ایسی فیض آباد نہیں گئے کیوں جی حضرت، یہ پیچھے 7 سالہ قربانی سی، قربانی حسن اس بات۔ لو جی حضور کتنی کتاباں، 80 کتاباں، 7 نام تے 3 اصطلاحات اعلیٰ حضرت بریلوی بطور برات استحلال اپنے خطبے میں لائے، اور پوری تاریخ اسلام میں اتنا بڑا برات استحلال کسی نے نہیں کیا۔ ہاں جتنا بڑا برات استحلال کسی نے نہیں کیا۔ یہ اب ایجنسیوں والے یہ چاہنے کے لیے وہ کہیں گے یہ گالیاں دیتا رہا ہے، بھائی یہ کسی سے ترجمہ کروا لینا، لیکن اعتزاز حسن کو نہیں پتا جو اس کو کل والا نہیں آتی۔ یہ ساری فقہ کی کتابوں کے نام ہیں۔ ہاں جی، الحمدللہ والفقہ الاکبر، الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد البقایہ ونقایت الدرایہ
عين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المضمرات وحل المشكلات والضر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتقت قدماء الدر من ورمی وشد من صغب نحشاها وطوى تحت الحجارة كشحا مترف اللدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها ايما شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد القوم والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
نبي الآمر الناهي فلا أحد نبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لدي عند حد من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. انبیاء دے بارے امام بصیری ہے لکھیا ایک مولوی اٹھ کے حضور دی نبوت دے بارے گل کرے فَهَوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعُ النِّسَمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فجوہر الحسن فی غیر منقسم دامداتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی واحتکم فانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفم لو ناسبت قدرہ آیتہ عظم النحی اسمہ حین یدعى دارس الرمم. حضور کتنے کریم ہے لم یمتحنا بما تای العقول به حرصا علینا فلم نرتب ولم نہم آی الورا فهم معناه فلیس یرا للقرب والبعد فیہ غیر منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. سبحان اللہ. یہ شعر غلط ہونا نا امام بصیری فرماتے ہیں وہ قوم حقیقت محمدیہ کو کیسے پا سکتی ہے جو ابھی نیند سے ہی بیدار نہیں ہوئی. جیڑی قوم ہے جو ستے نہیں جاگی ان کو کیا پتا ہے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ شعر غلط ہوتا تھا میرے آقا نے فرمانا سی بصیری نہیں لوگا میں نے جاگ کے ویکھیا فرمانا نا وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. بشر کا یہ معنی نہیں جیسے مولوی اچھل اچھل کر ممبروں پر بیان کرتے ہیں. یہاں بشر کا یہ معنی ہے کہ پوری امت کا سب کا علم یہاں تک پہنچا کہ حضور خدا نہیں ہے باقی ہے کیا یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بشر وانه خیر خلق اللہ کلہم وکل آئین ادر رسول الکرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم حتى اذا طلعت في الكون عم هدى العالمين واحيت سائر الامم اكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ. حضور تنے تن آوی کھڑے ہوندے سن تے پتہ لگدا سی لکھاں دا لشکر حضور نال تے صدیاں بعد یہ رسول اللہ دا ہی کرم سی اسی تھوڑے سی لیکن پتہ لگدا سی لاکھ کھڑے نے کان کیوں نہیں فیض آباد نہیں دی ہوئے کأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا دم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتسم. یہ فصل مک گئی جی ان اگلی فصل مولد النبی. جی میلاد ناجائز ہوگا نا تو امام بصیری جب فصل بنی نا تو حضور دی ولادت بیان کی تھی تو حضور فرمانا سی اور بصیری ہے نمی بدعت تو کی شروع کی تھی بھائی تو حضور جب سن کے چادر دیتی ہے معنی ہے کہ حضور خود چاہتے ہیں میرا میلاد بیان ہوئے. میلاد کیوں جو بیان کیتا امام بصیری نے
أبان مولده أنت بعنصره يأتي بمقتدى منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنكم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر صاحي العين من صدم وساسا ودان غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدد وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحة هرمي نبزا به بعد تسبيح ببطنهما نبز المسبح من نحشاء مرتكب. پھر حضور جڑا دین لے کے آئے پھر صحابہ جڑا جہاد کیتا امام بوسیری وہ فصل بھی بتائی رات قلوب العظام باو بیستہی کنبعت اجلفت غفلا من الغنم ما زال یلقاہم فی کل معترک حتی حقوا بالکنا لحما علی ودمی ود الفرار فقادوا یغبطون به اشلا شالت مع الاقبان والرحم تمد اللیالی ولا یدرون عدتها ما لم تکن من لیال الاشہر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم الى لحم العدا قرمی. میں اگر جو چھوڑ کے اگر جڑا مقصد ہے امام بوسیری فرماندے ہیں صحابہ پھر اے ہو جہاد کیتا کہ جنگل جو انہاں نوں بکری بھی نظر آندی سی نا تے کہندے سن او محمد عربی دا غلام ہے خوف تاری ہو هم الجبال فسلانهم مصادمهم ما زار آمنهم في كل مستدم. امام بوسیری فرماندے عظم ہمت بہادری دے صحابہ پہاڑ سن جے تانوں نہیں سمجھ آدی تو نہ جگہ کو پوچھ جنا تے صحابہ گئے فرمایا جے تانوں نہیں پتا پھر میں تانوں دستا فصل حنین وصل بدر وصل احد فصول خطف لهم اضحى من الوخم المستر البيس بيد حمرا بعد ما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت اقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم يهدي اليك رياح النصر نشرهم فتحسب الورد في الاكمام كل كم. پھر صحابہ دی بہادری آئی کی ہو جائی کانہم فی ظہور الخیل نبتر بم من شدت الحزم لا من شدت حزم. میں صحابہ گھوڑے کی پشت تے انجے بیندے سن جے درخت اگیا ہوتا انجے ڈھلے ڈھلے نہیں سن میں ہمیشہ اس میں دین پڑھیا ہوں میں کیوں بیان کرا کر مگر چونکہ ایسے ما کانہم فی ظہور الخیل نبتر بم من شدت الحزم لا من شدت حزم. فرمایا ہے نا سمجھی صحابہ نو بیان دی جانچ نہیں آندی یا انہاں دا ذہن تنگ سی فرمایا نہیں اپنی بہادری دی وجہ تو سبحان اللہ میں اسلام پڑھا ہاں جی میں اسلام وہ پڑھا جدے وچ بدر بھی ہے میں او پڑھیا جدے وچ احد بھی ہے میں او پڑھیا جدے وچ خندق بھی ہے میں او پڑھیا جدے وچ رسول اللہ نے 2 پتھر مبارک بدے وشد من صحاب میں پہلے پڑھ چکیا. امام بوسیری فرماندے ہیں امت کتنی عجیب و غریب ہے او نازک جسم ہوتے حضور نے 2 پتھر بن دیتے آج بھی قسم کے کھانے کھا کے امت دین کے بارے اگر مگر کر بھی قسم کے کھانے کھا کہ امت آج انہیں کو ٹائم ہی کوئی نہیں نماز پڑھن دا کیوں جی کتنی نمازہ قضا ہوئی ہیں خندق تے صحابہ پیڑ تے پتھر بان کی بھی نمازہ قضا کی تھی حضور نے 2 بتے ہوئے سن. آج امت 20 قسم کے کھانے کھا کر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا باتیں کرتے ہو بڑی بڑی مولوی فیض آباد کیوں گئے عملیوں کو کیا ضرورت پڑی تھی میں کہا کمینے ایک تک گیم ہے دوسرا بک بک کرنا
ایک تو گیا نا تو جرم کیتا ختم نبوت واسطے، دوسرے جڑے گئے تو انہاں دے بارے تنقید کرنا، اسی گئے نہیں، آخر جنرل نو بیچارے نو وضاحت دینی پئی، اسی نہیں بھیجا، ہاں ان کو پتا تھا جو ہمارے بھیجے والے ہوتے ہیں ان کے بٹن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کو جب چاہتے ہیں ہمارے دل کرا دیتے ہیں، تیسری صورتیں نکل جاتی ہیں۔ ہاں پیشوا اہل سنت کو واون کہ 20 دن تیجی لگے کہنے کو تیسری صورت کڈو ہے مولویو، میں کہا پتر تیسری صورت یہی ہے، یا زید حامد جائے جاؤ دا پیو جائے جڑا پیچھے بیٹھا سی، تیسری صورت عیب ہے، ہاں اور تیسری صورت کائنات کی کوئی نہیں، جن کی چابیاں ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جب چاہتے ہیں وہ وہاں لے جاتے ہیں، پھر آگے پھر پیچھے پھر ایچ پھر چوں چنانچہ، ہاں جن کی چابیاں کہیں اور ہوتی ہیں مدینہ منورہ کی طرف، ہاں تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ زور لاؤ اسی انہاں دی وہ جڑے ایم این اے دے ہاسٹل ویکھن ساڈے ایم این اے نے نہیں جانا نہ وہ تو ٹی اے لین جانا ہے، میں جڑی گل کرن لگا ساڈے ایم این اے صرف اس واسطے جانا ہے، ہاں جی جدوں قادسیہ ہو گیا نا جی فتح، قادسیہ فتح ہو گیا تو تانوں پتہ ہے رومیاں دے خیمے بڑے اعلیٰ قسم دے قالین بچھے ہوئے تھے جنہوں آج کل وی آئی پی کہتے ہیں، انہوں نے سارا کچھ بچھا جائے تو نس گئے نا رومی اپنے خیمے چھوڑ کے، کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا، فرمایا جڑے صحابہ دے تابعین زخمی نہ شدید یہ اعلیٰ قسم دے خیمے قالینہ مخمل بچھے ہوئے، انہاں نو راتی آرام واسطے انہاں خیمے چ لٹاؤ۔ جدو حضرت سعد نے حضرت زبیر بن عوام نے گل کی تھی نا، انہاں فرمایا میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر کو پوچھا ہوں، اے مسلمانہ دیا دھیاں، جدو حضرت زبیر بن عوام کہا نا حضرت اسماء بنت ابی بکر کو انہوں نے بیوی سن صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادیاں، انہاں کیا این اقصاد کہنے کہ آرام واسطے نا صحابہ نو تے تابعین نو زخمیاں نو نا خیمے لٹا، سنا ہے مسلمانوں جڑا چاہ دی پیالی تے اتحاد بین المسلمین دی کمیٹیاں جا کے تے بہ کے سنیت تے سودے کرے، اس کو کیا پتہ ہے حضور کی ناموس کیا ہوتی ہے؟ میں جڑے دین کی گلاں کر رہا ہوں دین ہے وہ تسی سنو گے تے راتی ستے بھی تانوں جناب تے وجد آ جانا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر پوچھا حضرت اب زبیر بن عوام کو کہ سعد نے فیصلہ کرتے نہیں دیتا، انہوں نے نہیں کیتا نہیں، میں نے مشورہ کیتا نہیں، سنو جی صدیق اکبر کی بیٹی تھی اور جواب یہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا انہاں خیمے خبردار کسے صحابی نو سماؤ تے کسے تابعی زخمی نو، انہوں نے کہا پھر کی کریے؟ فرمایا اپنے گھوڑے تے کھچرا بنو انہاں خیمے اور ساری رات پیشاب تے لد کرن، انہاں قالینہ ہوتے جتھے رومی ستے رہے تے سویرے انہاں نو دسو محمد عربی دے غلام تہاڈیاں قالینہ واسطے نہیں سن آئے، تہاڈی قالینہ دی یہی ساڈی نگاہ وچ قیمت ہے، ساڈے گھوڑے پیشاب کیتا ہے۔ آیا 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 توجہ جی، آپ نے فرمایا وہ جڑے خیمے مدینہ پاک تو لے آئے سی نا چمڑے والے صحابہ نو انہاں وچ ہی سماؤ۔ اگلی گل آپ نے بڑی بڑی کی تھی، فرمایا انہاں خیمے ہوتے مدینہ پاک دا گرد و غبار لگیا سویرے تک ٹھیک ہو جان گے صاحب۔ میں اس دین کی بات کرتا ہوں ہاں کہ رومیوں کے خیمے کے اندر بھی گھوڑے کا پیشاب کروا دیا جائے، ان کے ریشم کے اوپر بھی گھوڑے کا پیشاب اور خچروں کا لید کروا دی جائے۔ میں اس دین کی بات کرتا ہوں جو چائے کی پیالی کی خاطر جو حکمرانوں کے سامنے وزیروں ایم این اے کانسلروں کے سامنے حق بات نہ کر سکے، انہوں نے دین کی ترجمانی کیا کر دی؟ میں اس دین کی بات کرتا ہوں، میں اسی دین کو کہتا ہوں تخت پر آئے گا جی، اور اسی دین نے ہمیں اپنی پاور سے ہمیں لاہور سے لے گیا، اور اسی دین نے ہمیں 21 دن بٹھائی رکھا، اور اسی دین نے ہمیں 12,000 شیل
کھانے کی ہمت دی، اسی دین نے ہمیں پیشانیوں کے اوپر گولیاں کھانے کی ہمت دی، اسی دین نے ہمارے شہید ہونے کا سبق دیا، اسی دین نے باوقار طریقے سے ہمارا معاہدہ کرایا، اور اسی دین کی وجہ سے ہم پھر کنٹینر پر بیٹھ کر لبیک کہتے ہوئے لاہور آئے۔ اس کو لائیں گے جس نے دل سے یہ نعرہ لگوایا، دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دین آیا محمد عربی کا دین آیا، اے دین منظور کریں تاجدار ختم نبوت اینکل کے لاؤ، جس طرح حضرت نے فرمایا نا، ایک گالیں کرنے والی یار 300 مسلمانوں دے بچے اسمبلی بیٹھے ہوئے تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہو جائے، پھر اسی جائیے تے پھر سانو گولیاں مار کر گالیں کرنے والی کو سانو یہ جواب چاہیے، یہ جواب تسی دینا ہے، جی خرم دستگیر نال ہویا، جس ہلکے توجہ جس ہلکے میں چاہے آن ووٹ منگن اگو کھڑے ہو کے کہنا آیا آیا دین توجہ، بس تسی یہی کہنا، نہ کسی نو گال کرنی، نہ کسی تے لعنت بھیجنی، جس گلی جان ان کا تاجدار ختم نبوت، زورنا اے نعرہ، ہاں اے تے ٹرمپ نو بھی پریشان کر گیا، ہاں مودی نے بھی پریشان کر گیا، مودی نے یاروں نے بھی پریشان کر گیا، چپ بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور پاکستان کا مطلب کیا، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان کا مطلب کیا، نہیں لا الہ الا اللہ تو پاکستان کا مطلب ہے، مسلمان کا مطلب ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان کا مطلب ہے کہ لاہور پہلی ٹاؤن وچ کوٹھی بنائے تے پھر فلانے پھر پتر دے ویاہ ہو جائے، پھر پوترے دا انتظار کرے، اے مسلمان کا مطلب نا اے نہیں مسلمان کا مطلب، ہر 1.5 مہینے کے بعد حضور جنگ کی تھی، میں جسے جڑا اسلام پڑھا کسے صحابی نے بھی نہیں کیا، حضور ساڑھے پترہ دا کی پڑے گا، روٹیاں دا کی پڑے گا، اے تا مسلمان دا آج اتنا بڑا ڈھڈ ہویا، 5 پتر کمانا لے تاں بھی دا ڈھڈ نہیں بھری ہے، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان کا مطلب کیا، کہ عشق نبی نہیں سینے وچ، بت راز ایمان کا مطلب کیا، بت ہندوستان ہی ٹھیک آسے 20 لاکھ بندے کیوں زبر کرائے، 70,000 عورتہ ہندو سکھ چک کے لے گئے، بت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان کا مطلب کیا، اگلی گل شادی سادات، اگلی گل بڑی بڑی، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، پھر اس پاکستان کا مطلب کیا، سوال ہے سارا، بس یہ جواب اسی 2018 دینا ہے، پاکستان دا اے مطلب ہے اسمبلی وچ بھی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگنا ہے، ہاں اے مطلب ہے پاکستان دا، بالکل انہوں نے اپنی گلی چ بھی نہیں بڑھن دینا، ان کا نکل جائے، اب آیا 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 دین آیا 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 دین آیا، سمجھا ہی جتھے کوئی آئے نا انہوں نے کہا پچ پیچھے ہٹ جا، آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا، جڑا دین آیا جی جس دین دی خاطر سید بیٹھے لینا کو تو صرف دعا لینی، کتنے سید بیٹھے مجمع 10 آئے مسلمانہ، حضور دی صاحبزادی بیمار ہوون حضرت رقیہ تے حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے بدر چلے جا، حضور اسد الدین دا کہ کیتا، اسد الدین نال مذاق کر رہے ہیں، جتھے 4 بہ جان کے دین دے خلاف، میں آکھا 10 ہوئے، حضور نے میرے آقا نو پتہ سی میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکنا،
حضرت زید بن حارثہ جب خوشخبری لے کے آئے تو حضور کی صاحبزادی کو دفن کیا جا رہا تھا. تو میں دین کا کیا کیتا دس میں تو گلا لوگ بیٹھ کے کر دیو کی دین کو اسی دیتا ہے. ختم نبوت اتنی حملہ ہویا تے چاہیے ایسی معذرت کر دے ساری اسمبلی والے باہر آ جاندے توبہ توبہ دی سڑ گئے سین ہو گئے بجائے اس تے انہاں 8.5 بچے شہید کر دے. گل کرنے والی پھر جناب کہنے تھی حق کی بات کرو. ممتاز قادری دی گردن جیسا پھندے تے نشان نہیں ویکھیا اس کے باوجود ساڑے دل وچ اجے تک وہ دکھ نہیں گیا اور پھول پائے ہوئے سن اساں کہ چلو دفن کر دیو. شاہ جی ممتاز قادری دے گردن دا نشان اسی نہیں ویکھیا پھندے دا لیکن فیض آباد اسی کیویں بھول گئے. اسی ڈیڈے ڈیڈے پاڑ ویکھے گردنوں وچ ڈیڈے ڈیڈے پاڑ ویکھے پیٹ ڈیڈے ڈیڈے کٹے ہوئے ویکھے گردنوں جناب ایتھے سینے گولیاں خون بہدا ویکھیا. اسی فیض آباد کا خون نہیں بول سکتے. ہاں ادھر جواب دیں کہ 2018 تو پہلے بدماش نس جان حضور کا دین تخت پہ آ جائے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. بس میں اپنے اندر میں بعض دفعہ راتی بیٹھ کے اٹھ پہنا سے نیند جو میں کہو بچے کی قیامت والے دن حضور دے سامنے جب پیش ہون گے فیض الموت تو سئلت بأی ذنب قتلت اور جب بچیاں کو پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تو بچیاں تے کہیں گے یا رسول اللہ تسی جو نہیں تھی تشریف لے آئے میرے پیو نو کی پتہ سی دھیاں دی کی قدر ہوندی اے تے یا رسول اللہ تسی دسیا نا تشریف لے آ کے کہ من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا. میرے آقا نے فرمایا جنہیں 2 دھیاں پالیاں تو انہوں بوجھ نہیں سمجھا قیامت والے دن اینج میرے نال جنت داخل ہو جائے. اور بچیاں زندہ تر غور کیا بولو ٹھڑ گیا یا رسول اللہ تسی جو تشریف نہیں سے لے آئے تے میرے پیو نو کی پتہ سی دھیاں دی کی قدر ہوندی. لیکن جدو ابو سفیان نو بلایا جائے گا پنڈی بھٹیاڑی نو حافظ عدیل نو بلایا جائے گا حافظ عاشر نو بلایا جائے گا اور فرقان نو بلایا جائے گا. میرے آقا پوچھن گا بچو اور تہاڈی عمر تے 18 سال بھی نہیں ہوئی اور دسو تہانوں کیوں نہ قتل کیتا تو کی کہن گے یا رسول اللہ ختم نبوت دا نعرہ لایا. بس اس گل دا سی انہاں نوں کچھ نہیں کہنا نہ تسی لعنت کسے تے اسی نہیں بھیجنی پرچی نہیں دینی جڑا پرچی لینا ہے دفع ہو جا. پرچی اب ختم نبوت کے لیے ہے پرچی اب ناموس رسالت کے لیے ہے پرچی اب حضور کے دین کے لیے ہے. بس یہ زیادی بات پر کرے کہ منڈے چپ لا کے کمر آیا آیا دین آیا 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 دین آیا تو پٹھا کہنا مولویوں کے حلوے کو خطرہ اور نہ آکھا جلیا اور حلوہ تو تیرے پیو انگریز بھی ساڑھا نہیں بند کر سکے تو حلوہ ساڑھا کی بند کرنا ہے. ساڑھا حلوہ تو 1400 سال کھلیا فیض آباد جا کے 20 قسم دے حلوے اور لگے سانو ساڑھا حلوہ بند نہیں ہویا ہے. جدو دین دا نعرہ لگ دے نا پتہ ہے انہوں پتہ ہے پھر جناب لال حویلی دے کالے کرتوت ظاہر ہو جاؤ گے. پھر سرداری دے جڑے سرے محلن انہوں نے بارے پوچھوئے گی کتھو آئین جناب. پھر حدیبیہ مل نہ پتہ چلے گا پھر پاناما لیکس آ جائے گی پھر پاناما لیکس پوچھا جائے گا کتھو بڑے جناب بڑی دید 10 ارب ڈالر دی کپڑی کتھو بڑی اصل بچوں تو اڑا موتر باندھ ہوڑ لگا ہوتے پوچھا جائے گا شراب ساڑھے حلوی تکی پہندا سوجی پہندی جناب حلوہ بھلو پہندا ساڑھے حلوہ باندھ بھی ہویا نا تو چلو پستے بادام پترہ مہنگے ہو جان گے لیکن سوجی تا کم از کم پہنی نا جیڑا موتر تسی پیندے ہو شراب اس نو خطرہ لے گویا ساڑھے حلوی نو خطرہ کوئی نہیں لے گویا. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین
فتح مکہ ہونے لگے 21 سال لگے. مت سمجھنا حضرت صاحب نے ایک جلسہ کرایا مولوی خادم تقریر کر کے دی نا ہر بندہ ایک کبھی میں لے آنا دین محنت کرو گے. ہاں میں ایک تقریر نہ دین نہیں آنا. میری گل یاد رکھنا جب باہر جا کے تبصرے کرو کن جانا ہے جڑا کہے گا نا کن جانا ہے وہ منافق کے بڑا بڑا. ساڈا مقصد ہی نتیجہ ساڈے ذمے کوئی نہیں. فیض آباد جدو چلن لگے تو لاہور میں ہزارہ بندے مشورے دیتے انہیں کہا کی ہوئے گا کن ہوئے گا تو پاگل ہویا تیرا دماغ خراب ہویا روٹی کتوں آئے گی خیمے کتوں آن گے اینجے سردی دا موسم ہے. اور میں کہا چلو تے صحیح نا جنہ دا کم میں ہو جانا تسی چلو تے صحیح. تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول میں صرف 10 منٹ توڑا اور گل کرنی بس اس تو بعد ختم. اتنی مقصد ہے بس. تقریریں بڑیاں ہو چکی ہیں ہر گلی محلے چ نعرہ لاؤ جتھی بھی کوئی آوے کی دوڑ کے آیا آیا دین آیا دے مقابلے کوئی کی کہے گا شیر آیا گدڑ آیا لومڑ آیا ہاں جی بلہ آیا تیر آیا جلو تانو رب نے نعرہ ہی اتنا بڑا دے دیتا. یہ مقابلے کوئی بدبخت کی بدبخت کہے گا حضور دے دین دے مقابلے جو کی لینا چاہتا ہے کڑیاں نہ چاہنا چاہتا ہے اتنے رشوت کا بازار گرم کرنا چاہتا ہے اتنے جناب لبرلزم لینا چاہتا ہے. دین پھر دین ہے تسی نعرہ لانا تو ہڑا کم ہے دین تو ہڑی کنڈ نہیں لگن دے گا میں تو ہڑا نہ تو دین ہے. سبحان اللہ زندہ باد. اس کھمبے جتنے پہنچ گئی سی ہزارہ دے صاحب توجہ جی ہزارہ دے صاحب نہ پولیس سٹاف سی اس کھمبے جتنے قریب پہنچ گئی سی میں نو آ کہنے لگے جی ہوتے آ گئے میں کہا آ گئے تو پھر دو ہی گلاں یا گرفتاری یا شہادت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نافق نے اور لا اچھا چلیا اسی سارے نو منیا نعرے حیدری اسی کو کوڑیا بس آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا. بس بھائی بات 70 سال ہو گئے. آیا آیا دین آیا 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 آیا. کیڑا دین آیا جی جس دین کی خاطر میرے آقا نے لوگ ایتھے پتھر مار دیتا. یہ تو کیوں جی عالم ہر گل کی کر گیا کہنے لگا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ چڑا. جب میرے آقا پوچھ لیا لوگاں تو میں نے ایتھے دین دی خاطر پتھر مارے دس تو میرے دین دا کی کر گیا تو میرے دین دے دشمناں نو ووٹ دیندا رہے. تیرے سینے میں دو دل سن ایک سیاسی تے ایک مذہبی سینے تے رب ایک کو دل رکھیا اور دل با محبوب حجازی بستیم اور دل تے رب نے اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا. تو دسنا تو کہنے تو سینے دل نہیں پھردا. آج بلاؤ انہاں نو جنہاں پرچی دے کے میری ختم نبوت تے حملہ کرایا ہی آج بلاؤ انہاں نو آج لے ان کی بلا. میں تہاڈے نال بڑا سستا سودا کر رہا ہوں. حافظ عاشر اور تے گردناں دتیاں حضور گولیاں کھا دیا تسی پرچی دے کے جو حضور راضی ہو جان نا اس کو بڑا سستا سودا کوئی نہ دے. پاکستانی قوم اس وقت کھڑی ہو جائے حضور تسی حضور تہاڈی دین تے حملہ ہویا میری پرچی دی وجہ تو ہویا. حضور تہاڈی ختم نبوت میری پرچی دی وجہ تو حملہ ہویا. امت ایک پرچی نچ کے دے میں پھر ممکن ہے مالک معاف کر دیں.
اسی تو بڑا سستا سودا کرنا ہے، پتہ نہیں قبر کدو کتنا سونا ہے، پھر قیامت والے دن سب کچھ رسول اللہ نہیں کرنا نے. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت والا میں تو بڑا سستے سودا کرنا ہے. بالکل بالکل کل کسی نے بند کر دیا انہیں کہا 2018 تو بعد سنیں گے تیری گل. ساڑھے ایم این اے شاہ جی ساڑھے ایم این اے کی کرنا ہے انہیں دے جا کے ہوتے ٹی اے ڈی اے لینے نا جس اسماء بنت ابی بکر گیا گھوڑے لد کر لیتے. ساڑھے ایم این اے نے پتہ کی کرنا ہے اتر دے اپنی گڈیاں تو موڑے تے دھوتی رکھی ہونی اینڈ اے سمجھئے جب ختم نبوت عمل ہویا انہیں گڈی جو نکل دے کہا تاج اتارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پھر سمجھلی دے دروازے آئیں پیر نہ دھک کے نہ کھولنے اسی انہوں نے کہا ہاتھ نہیں لانا چھوٹا مار کے کھول کے اندر جا کے گھوم کے اے سمجھلی دے اندر میرے نبی دی عزت عمل ہویا. پھر سارے ساڑھے پورے امن میں کھڑے ہو کے پوری سمجھلی دے چکر لان گے تاج اتارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جیڑا سپیکر بیٹھا ہوئے گا نا ہم کہتے ہیں یا صادق نے چبڑا ماریا انہوں سپیکر تم ہی ان کھڑا ہوئے تھے نعرہ لا تاج اتارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ساڑھے پیسے پورے کیوں جی ساڑھے نعرے لگ گئے پیسے پورے سبحان اللہ. آسا مڑ کے مسیطی بیٹھا ہے کیوں جی اے مجمع میں جو محبوب سبحانی کو کی کہنے ہیں بھائی علماء تو علاوہ بیٹھو کی کہنے ہیں محبوب سبحانی نہیں نہیں عربی کی کہنے ہیں دستگیر ارے تو ڈاسے کسی مولی الدین تسی کی کہنے ہو جی تسی دسو جی اور محی الدین کہنے ہیں کہ مولی الدین کی کہنے ہیں بیگ لو قانون دا نام ہی نہیں آتا. اور بابا یہ گل جڑی میں پوچھ رہا ہوں ہو رہے اے محی الدین بھی نہیں پڑھتا حضور اعراب آخر کے جاری ہوتا اے یاد جڑی یہ درگاہ سے ہاں لاؤ جی میں طالب علم دے ذوق واسطے جڑے حافظ پڑھے احیا یحیی احیان فهو محی محی یحیی احیان فذاک محی لم یحیی لم یحیی لا یحیی لا یحیی لن یحیی لن یحیی لا یحیین لا یحیین لا یحیین لا یحیین الامر من احیی لتحیی لا یحیی یحیی والنهی لا تحیی لا تحیی لا یحیی لا یحیی الظرف من محی محییان محییات. توجہ جی یہ لفظ کی یہ پتہ ہے محی الدین محی الدین بھی نہیں پڑھتا محین اصل میں تھا محیون یہاں پر زمہ ثقیل اس کو گرا دیا اجتماع ساکنین سے یا گر گئی تو تنوین ہو گئی پہلی جو محیون تھا یا تنوین متعلق ہو گئی تے محیون اعراب ہوتا آخر تے جاری آخری والی یا گر گئی محیون نہیں پڑھنا محی الدین ہوتا. سبحان اللہ میرے نام کوئی بیٹھا نا ٹی وی تے میں انہوں کو سر پہ صغیرہ سننی آتا سبحان اللہ ساڑھے رات گل ہو کر جنہوں نے کل والا پنڈی نہ ہو میرے نال گل کرے اے میں حامد میر فلانے میر انہیں سارے میں نپ لینا انہوں میں سارے نپ لینا پہلے نماز سناؤ تسی پھر دعا جنازہ سناؤ دعا قنوت سناؤ کیوں جی گلان کرنے والی یہ مولوی جاہل ہوتے ہیں مولوی جاہل نہیں ہوتے مولوی رسول اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں جاہل نبیوں کا وارث نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کوئی باتیں کرنے والا ایسے نہیں چاہیے کہ جناب تسی میری گل سنو اللہ تعالیٰ اگے ساڑھے تے بڑا جنگی 21 کروڑ لے کے اللہ چلیا جڑے 21 کروڑ لے کے آنے وہ پھر فوراً باہر چلے جانے میں انہوں حضم بھی تک کرنے میں گاڑی کدو گاڑی کٹی چاہیے اور میں عربی پڑھنا چلو کدی بھی میں حدیثہ تھوڑے سامنے میں گال کٹی یہ ہن کل دی کوئی نہیں پیڑا اور تے پھکیاں سبحان اللہ سبحان اللہ
درد اور دوائیاں اور اے تین گھر گھر ساڑیاں بچیاں پہ گھرج پہ کے بچے چھوٹے چھوٹے سکولہ دے میں موٹر وے تے جا رہے ہوں نال لوگ گڈی لا کے کہہ دے نہیں جناب 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 میں کہتے گڈی نماز پڑھا تے بچے آ جانے کی تھوڑا دین آیا جناب تاجدار ختم گھر گھر جڑا نعرہ لگیا نا زرداری دے پٹھے نو درد اے ہویا سمجھ آئی نا بات میرے بارے کے اندر گاڑیاں کرتا چلو گاڑی کدھر نکل بھی گئی ہے میری ایک گاڑی ایک طرف تے میری سارے قرآن دا حافظ میں پکا حدیثاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدھا پوچھا دا سبحان اللہ سارے میرے عیب جڑے نو ایک کو کرتے سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ جی توجہ میں ہوں حدیث پاک پڑھن لگا لمبی حدیث میرے امام حسن فرما دیں میرے نانا جان کی پیشانی مبارک کیسی تھی میرے نانا جان کی مبارک زلفیں کیسی تھی میرے نانا جان کی ابرو کیسے تھے میرے نانا جان کی ہتھیلیاں کیسی تھی کلائیاں کیسی تھی کاندھے کیسے تھے میرے نانا جان کے پاؤں مبارک کی انگلیاں کیسے تھی میرے نانا جان جو ہے وہ چلتے کیسے تھے میرے نانا جان کے پاؤں کی جناب وہ نیچے والا حصہ کیسے تھا اوپر والا میرے نانا جان دیکھتے کیسے تھے مسکراتے کیسے تھے کسی سے بات کیسے کرتے تھے یہ امام حسن فرماتے ہیں اور ذرا حدیث پاک سنا دیں اے میں طالب علم واسطے سبحان اللہ اور سکول کوئی نہ روٹی دینا میں نے حضور ہے جڑا حضرت صاحب اعلان فرمایا نا اتنے دھرنے میں لوگ میرے جڑے میں نے لوگوں پیسے دیتے وہ 75 لاکھ روپیے سے اللہ 75 لاکھ لوگوں میں دھرنے میں دیتا وہی میں جناب شہیداں دے گھراں دیتا وہی میں زخمیاں نو دیتا وہی میں لایا کسی نو بھی نہیں پتا ہے میں خود دسیا میں منڈے نو پنڈا بن بن کے دیندے سی میں لے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ 75 لاکھ روپے اس قوم نے اتنے دیتا تے کروڑوں دی مسلمانوں نے اتنے ساڑھے دھرنے والے نو روٹی کھوائی کروڑوں دی کہتے یہ مولوی دھرنے والے کو روٹی کون دے رہا ہے میں تیرا پیو دے رہا تو دے رہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بس بات ختم کون دیتا ہے حضرت صاحب بھی دیکھا کون دیتا ہے یہاں سے سارا نظام جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں جی کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بریلی فرمایا تو سکتا ہے ڈھڈے جامی پیڑ پہ رہا ہے جس محبوب کے کھلے ہاتھوں میں بھرے خزانے لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کیا اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دے اور خود کہے میرے منتے کا بھلا ہوا جب وہ بھیک دینے کو سرے کھوے گدایا آئے ایک معذور آدمی کی گود 75 لاکھ کیا ہوایا تو پھر تسی سوچو ایک معذور آدمی ویل چیئر تے بیٹھا لوگ پیسے کمان کتے کتے جانے جرمنی فلان فرمایا جڑا ساڈا میں ہمیشہ یہ گل کرنا ان کا کوئی ہو کر دیکھے تو صحیح آج وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے ویل چیئر چموا بھی دینے تے دنیا دی چیزاں ہوتی گودی سبحان اللہ تاجدار خود میں ہر تے کوئی ہے کہ محمد سے وفا کو نے وفا کری پھر ملے 2 نمبر بندے نو کچھ نہیں ملتا 2 نمبر مدینہ پاک وچ رہ کے بھی 2 نمبر ہی رہے ہاں جی حضور نہ 1.5 میل بھی نہ چلے جڑے 1 نمبر سن وہ میدان عہد وچ حضور تین چکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو دجانہ ہے چکے سن رسول اللہ دے ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہے سی ابو دجانہ نو اتنے تیر لگے کل کنفس صحابہ کہنے جب اٹھے تے پتہ لگ رہا سی یہ سے آ رہی کنڈے والی آپ ایک تیر بھی باہر نہیں کڑیا تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ رسول اللہ میں محبت اینج ہوندی ادھر تیر ہے وہ کی ہونے لگا اے فیض آباد کی ہونے لگا کیا ہونے لگا ہاں جی ہم اگر نہ جاتے حضور فیض آباد قبلہ تو اللہ کا عذاب آ جائے بے شک بے شک میں تو سچی بات کر رہا ہوں صالح علیہ السلام دی اونٹنی توہین ہوے اللہ کا عذاب آ جائے کہ امام الانبیاء دی ختم نبوت تے حملہ ہوے پھر اللہ ہاں جی تاجدار ختم نبوت دونا شہر دونا حفظ آباد والے ہوتے تھے تو خطیب الاسلام خطیب عرب اعجم دا شاعر ہے اور تسی زور نہ حوال کر کے میں نے دس افضل نو تھوڑی شکایت کر دینی ہاں زور نہ ہو تاجدار ختم نبوت توجہ میں 3 گھنٹے گیس کھا دی 3 سے 4 گھنٹے 12,000 شیلاں دی دھواں کھادا بے شک بے شک تے میں وہ منہ تو لا دیتا ادھے گھنٹے بعد اور میں گھٹا ہوئے بے پرے شک بے شک
تے میرے اندر وہ ساری گیس جاندی رہی ایسا نال کوئی مردہ دا مولی کھاتے متھی مر گیا اے اللہ خالد بن ولید کیا نا ماں لکی تو قضا و قضا زحفن فرمایا میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہویا فما فی جسدی شبر اللہ وفی ضربت بسیف و رمیت بسام اور طعنت برمح فرمایا ایک بال اس لیے میرے جسم تے جگہ نہیں بچی جتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہوئے فرمایا جے خالد مرنا ہوندا تے ادو ہی مر جاندا فلا نامت آیون الجبنا میں آپ دی قبر انور دے نال کتا لگیا ہو میں اتھوں لکھ کے لے آیا حدیث بعد ہے آپ دا فرمان اس تو بعد پھر میں کتاب ملی میں وہ لکھ کے لے آیا خالد بن ولید فرمایا جا کے وہ دلوں نو میرا پیغام چھڑا دینا شالا انہاں نو کدی نیند نہ آوے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردا تے کیسا نال کوئی مردا تے بٹیاں نال کوئی مردا تے ایم جی دی گولیاں نال کوئی مردا تے کلاشن کوفاں دی گولیاں نال کوئی مردا تے سارے دھرنے والے مر چکے ہوندے لیکن مردا اسی ویلے ہی جس ویلے موت آئی اللہ اکبر سبحان اللہ بے شک بے شک ہاں جی لو جی میں گل مکان بس میری آخری بات اینج کر کے حضور نال پیار کرنا حق چاہ رہا یا علی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتاق ان يصف لي منها تعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يطلال وجه طلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الحامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ ووفره أظهر الله واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقل العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأنه نقوجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سماء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنظر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط ياري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحم الراحة شسر الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلع يخطو تغيفا ويمشي هون الغري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا حافظ الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام یا رسول اللہ